جہاں ایک طرف ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کو لے کر معاملات ہیں اور عدالتوں کے دروازے ہیں، مختلف ہسپتال ہیں، تضادات ہیں، سوالات ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن بنے گی۔ اب یہ متحدہ اپوزیشن مسلم لیگ نون کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا کوئی خطرہ ہے یا یہ روٹین کی کارروائی ہے؟ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے مرتضیٰ صاحب ہیں، اور سینیٹر ہمایوں مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اسی وقت میں ہی کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا ایکچوئل میسج جو ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے ہے، آپ کے مخاطب وہی ہیں۔ کیا اس کو کوئی پی ڈی ایم 1 2 تو ہم دیکھ چکے، 3 4 یہ کوئی اور سلسلہ ہے، اور کیا ایک اور وزیر اعظم آپ چاہتے ہیں کہ وہ مدت پوری نہ کرے؟ میں نے کہا کہ یہ عام طور پہ وطن عزیز میں جو ہے وہ تیسرا سال وزیر اعظم کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوا کرتا، مگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو سارے ایک پیج والے ہیں، ایک پیج والوں کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے اگر سارے ایک ہی پیج پہ میرا خیال ہے، مگر اس کے باوجود جو نا وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ سیچوریشن پوائنٹ معاملات آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس تیسرے سال میں ہی جب عموماً معاملات چلنا شروع ہوتے ہیں تو چلتے چلتے پیج پہ تھوڑی گنجائش بننا شروع ہو جاتی ہے باقی لوگوں کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گنجائش آپ کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے موجود ہے، یا اس میں بھی بہت وقت ہے؟ دیکھیے اس میں پیج پرانا ہو جاتا ہے، کبھی پھٹ جاتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ اس میں کوئی اور پرابلم آ جاتے ہیں، تو وہ پھر پیج میں جو ہے نا وہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، پھر دوسرے جو ہے اس میں گھستے ہیں اور اس میں اپنا کام کرتے ہیں۔ ویسے بھی جو ہے وہ تیسرے سال میں عام طور پہ وہ جو ہے وہ تکبر، غرور، یہ سب کچھ عروج پہ پہنچا ہوتا ہے وزیر اعظم کا، تو پھر یہ چیزیں بھی شاید ان کو لے بیٹھتی ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، ظاہر ہے آپ کے بھی اپنے گلے شکوے ہیں، آپ سینیٹر صاحب کو سن رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تیسرا سال واقعی مشکل ہے اور آپ اس مشکل میں اضافہ کرنے کے لیے کام کریں گے، یا اس کے آگے بند باندھیں گے کہ نہیں، ایک وزیر اعظم مدت پوری کر جائے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا نہ کریں۔ ہماری تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جمہوریت جو ہے وہ پنپتی رہے اور اس کا تسلسل جو ہے وہ کبھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن ایک سے عجیب اتفاق کہہ لیجئے، کچھ قوتیں ایسی ہیں، ایسے ہیں، وہ بھی تالا آزمائی کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے جو وزراء اعظم ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنی پچ سے باہر نکل کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ حکومت میں بیٹھ کر آدمی کو اپنے لیے کافی مواقع ہوتے ہیں کہ وہ آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، مگر بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم یہ نہیں کر پاتے، اور پی ایم ایل این تو خاص کر کے وہ اسی مزاج کی سیاست کرتے ہیں کہ وہ ٹائم پورا نہیں کر پاتے، اچھے خاصے چلتے چلتے جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے جو اکابرین ہیں وہ بھی تھوڑا سا معاملات کو الجھانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور ان کی گفتگو، ان کی جو چرب زبانی ہے وہ اس چیز کا باعث بنتی ہے۔ تو آپ اس اتحاد میں ساتھ ہوں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کیونکہ آپ بھی اب تقریباً مزاحمتی فرنٹ پہ تو آ گئے ہیں، آپ کی گفتگو بھی یہ بتا رہی ہے۔ دیکھیں، ہم تو اپنے نظریات کے مطابق سیاست کرتے ہیں، اور اتحاد میں ہمیں جانے پہ اعتراض بھی کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے تو ہمیشہ اتحاد کی پالیٹکس کی ہے، حکومت میں ہو تب بھی اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہماری تو ہمیشہ جو عددی اکثریت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم تو اتحاد یعنی میں آپ بڑے اپنے آپشنز کمفرٹیبل کو لے ہوتے کر ہیں۔ اوپن ہے، ٹھیک ہے۔ سینیٹر صاحب، ہمایوں مومن صاحب، جی بنیادی طور پہ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے آپ نے گئے وقتوں میں جے یو آئی سے متعلق بھی باتیں کی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی سے متعلق بھی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن یہ سیاست ہے، ظاہر ہے سب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو اتحاد ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ جو ریلیف ہے وہ حاصل کریں آپ اس اتحاد کے پریشر کی صورت، یا آپ چاہیں گے کہ جو ہوا اس کا اگر پے بیک کا ٹائم آ گیا ہے تو وہ بھی آپ وصول کرنا چاہیں گے، یعنی کسی کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا اور اگر آپ کے لیے حالات سازگار ہو گئے تو آپ دیر نہیں کریں گے؟
देखिए, मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल आप लोग समझ जाएं। जो बंदा रिलीफ लेने वाला होता है ना, वो रिलीफ के चक्रों में होता है, वो कहीं ना कहीं डील करता है, या कहीं ना कहीं झुकता है, या कहीं ना कहीं वो बैठ जाता है, लेट जाता है, रो पड़ता है, और वो कहता है कि यार खुदा के लिए मुझे बाहर भेज दो, खुदा के लिए मुझे ये कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने मुझे एक बात बताया, पिछले 3 साल में किसी भी जगह इमरान खान का ये रवैया देखा है कि उसने कहा कि यार मेरे साथ आओ, ये करो, और मुझे प्लीज़ बाहर जाने दो? तो वो कोई रिलीफ लेने के चक्रों में नहीं है। हाँ, उसका एक मकसद है। उसने जब भी कहा है, उसने कहा है कि चाहे वो मुक़्तदरा के साथ मिलना चाहते हैं, या चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलना चाहते हैं, उनका बेसिक एजेंडा एक है। वो क्या है? वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। दिस इज़ दी, ये सोल्यूशन है पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स की। इसको ठीक करना है। अब मुझे एक बात बताएं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बता दे जिसने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कभी कोई जिक्र ना किया हो। आज अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक साथ है, ईंट कुत्ते का बैर था इन लोगों का आपस में। इन लोगों ने जिस तरीके, खासतौर पे पीएमएलएन ने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की जो खवातीन थी, जिस तरीके से उनके बारे में उन्होंने अपनी वो की थी, ये कैंपेन की थी, पॉलिटिकल कैंपेन की थी, उससे ज़्यादा गलीज कैंपेन आज तक हमने कभी देखी नहीं और ना सुनी है। तो इन चीज़ों को, उसके बावजूद भी ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। मतलब बिलावल भुट्टो की वालदा साहिबा थी और उनकी नानी साहिबा थी, लेकिन इसके बावजूद वो बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम डेमोक्रेसी के लिए इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। गुड, अच्छी बात है। अब इस डेमोक्रेसी का हल क्या है? इस डेमोक्रेसी का हल ये है कि हम लोगों ने एक सिस्टम बनाना है। वो सिस्टम ऐसा हो, वो किसी का वोट किसी और के उसमें से ना निकले। या अगर फर्ज करें मुझे 500 मिले हैं और मुर्तज़ा साहब को, कामरान साहब को 800 वोट मिले, तो फिर मेरे मैं 500 की बजाय 1500 ना हो और कामरान साहब के 800 ना रह जाए। ये चीज़ें ना हो। इस चीज़ के लिए हमने इकट्ठे होना है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत खुशाइन बात है। इसमें थोड़ा सा हमें फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। हम ओके। लोगों का मिजाज थोड़ा अलग है, कामरान साहब की पार्टी का ज़रा अलग मिजाज है, तो इन मिजाजों को थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स दैट दिस कंट्री कैन हैव। अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी होके एक ही मकसद के लिए, विच इज़ फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए आ जाए, और पीपल्स पार्टी नॉट फॉर द सेक ऑफ बार्गेनिंग, कि वो अपने बार्गेनिंग चिप के लिहाज से कि भाई मैं ये बार्गेनिंग चिप है तो नहीं तो मैं उनके साथ मिल जाऊंगा, अगर वो जेन्युइन तरीके से आके मिल जाते। हुकूमत छोड़ दे, हुकूमत गिरती है नहीं गिरती है। देखिए, हुकूमत को, उस हुकूमत को आगे नहीं चलना चाहिए जिसका ईयरली ग्राफ जो है ना पिछले साल के ग्राफ ठीक है, से यानी आप बेहतर चाहते हैं कि कोई भी इत्तेहाद हो तो वो इस्लाहत करें। सेनेटर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं हुमायूं मोहम्मद साहब। आप समझते हैं कि फाइन ट्यूनिंग से कहीं ज़्यादा रिक्वायर्ड है अगर हम इस्लाहात की बात करें, या आप इस वक्त इस इत्तेहाद की सूरत में ये चाहते हैं कि जो स्पेस श्रिंक हुआ है, क्या वो तहरीक इंसाफ का हो, या ये समझें कि आपके लिए भी अगर कुछ थोड़ी सी मुश्किल है या मामलात मुख्तलिफ हैं देखिए, हम उसको कुछ हासिल करने के कमिटमेंट्स लिए? चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट्स चाहते हैं। हम अपने मंशूर के मुताबिक जो है कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं। वो कमिटमेंट्स चाहते हैं, अब वो देखते हैं कि वो कमिटमेंट्स पूरी होती हैं या नहीं होती, और फिर जो भी कमिटमेंट्स हो उसको हम जो है ना वो तहरीर में लाना चाहते हैं, ताकि जो है वो कल जो है ना हम में से कोई ये ना एक दूसरे को मौरद इल्जाम ना ठहराए। ये दो बातें। और उसके बाद तो फेयर और फ्री इलेक्शन जो है, आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी वो इलेक्शन, ये बातचीत करने के लिए अपोजिशन के साथ तैयार है। तो उसमें एक मुतालबा ये वो मान लें, आज मान लें कि इसमें नए इलेक्शन पे बात हो सकती है, नए इलेक्शन कमीशन पे बात हो सकती है, और तीसरी बात कि अदालत जाती धांधली बिल्कुल खत्म करने पे बात हो सकती है। ये तीन बातें मान लें। डॉक्टर साहब से मैंने नहीं पूछा, मैं इस पे जना मुज़ाकरात की कमिटमेंट जो ना वो हम देंगे कि जी हाँ, डॉक्टर साहब को हम मनाएंगे, इनकी जमात को हम मनाएंगे, अपोजिशन लीडर को हम मनाएंगे, मगर ये तीन बातें जो ना ये एग्री कर लें, और इसके ऊपर मुज़ाकरात करते हैं। आए कि 2 महीने में कराने इलेक्शन, 4 महीने कराने, 6 महीने में कराने। और ये जो अदालत जाती धांधली का सिस्टम है जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर ये ख़त्म नहीं होगा, ये पाकिस्तान को खा रहा है। ये इस वक्त जो मुल्क में बाज़ जगहों पे हालात बहुत ही ख़राब हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ का नुमाइंदा मौजूद ही नहीं है। वहाँ की हाकिमियत को जो है ना लोग मान ही नहीं रहे हैं कि हमारा हक हाकिमियत तस्लीम ही नहीं किया गया।
تو یہ ایک ون آف دی ریزن ہے اس ملک میں ڈسٹربنس کی. لیکن سینیٹر صاحب معاہدے اور بات چیت اور وعدے وعید پہلے بھی تو ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی پی ڈی ایم کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اس میں بھی بہت سارے معاملات طے کر کے آپ لوگ آئے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ وہی آپ کے دوست آج جب حکومت میں تو ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، تو وعدوں کی اہمیت اور حیثیت کیا رہ گئی سیاست میں؟ باتوں کی دیکھیے زبان تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مگر اسٹل جو ہے نا وہ چونکہ بعض جگہوں پہ ہم ایک دوسرے پہ پھر بعد میں الزامات لگاتے ہیں کہ نہیں وہ مکر گئے، انہوں نے غلط کیا، ہم نے غلط نہیں کیا، یہ کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی یا یہ چیز ایسا نہیں ہوئی تھی. تو اس سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز ہو، جو بھی چیز جس نتیجے میں ہم پہنچے اس کو لکھ لیا جائے، ٹھیک ہے، اور پبلک کر دیا. ٹھیک ہے، پبلک کر دیا. حسن مرتضیٰ صاحب وہ کہتے ہیں کہ آنا ہے تو آ جائیں بسم اللہ، لیکن یہ بارگیننگ چپ نہیں ہے کہ آپ کبھی اپنا وزن ادھر کریں یا ادھر کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے لیے بھی یہ طے کر لینا بہت ضروری ہے کہ آپ نے پریشر گروپ کے طور پر کام کرنا ہے، یا آپ اپنے منشور کے مطابق، آپ کے منشور میں بھی ہے اصلاحات، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں اصلاحات کے لیے اب کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے ابھی گفتگو کے دوران کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ بالکل میرا نہیں خیال کہ وہ، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ تحریک انصاف کے سامنے یہ بات کہنا بہت بڑا جرم ہے. ان کا لفظوں کا چناؤ بہتر نہیں تھا کہ جی ان کا ایک کتے کا ویر تھا. یہ بڑے غیر شائستہ الفاظ ہیں. اب پتہ نہیں ان میں تو یہ کم ہے نا، یہ تو بہت آگے تک بولنے کے عادی ہیں اور کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو کتیا سیاست کے اندر انہوں نے کی ہے، میں تھوڑا سا ان کی گوش گزار کروں گا. اچھا، آپ مذمت کرتے ہوئے بھی پھر وہی چیز. ہاں ٹھیک ہے. مولانا صاحب کے بارے میں یا ان کے نام کے القابات کیا لیتے ہوتے تھے ان کے لیڈر صاحب، اور یہ نیچے سے نعرے مار رہے ہوتے تھے. انہوں نے اشرف زئی صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا، آج تک پیپلز پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی کسی لیڈر کے بارے میں کہ ہم نے ایسی گستاخی کرنی ہے. تو یہ اب اگر ہمارے بارے میں یہ ایک کتے والی مثالیں دیں، میں ڈاکٹر صاحب سے کم از کم یہ توقع نہیں کرتا تھا، لیکن تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے. گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اصولوں کی سیاست کرتی ہے. ہم نے کبھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہیں کی. مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہے، ہم مولانا صاحب کے ساتھ رہے، ہمیشہ کمفرٹیبل رہے. کبھی مولانا صاحب بی بی سے لے کے زرداری صاحب تک اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تک ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتحاد کی سیاست کی اور بڑے کمفرٹیبل رہے دونوں کا. اب بھی اگر پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے گی جی اپوزیشن میں جانے کا، تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کسی موقع پہ بھی اتحاد کو مایوس کرے گی. ٹھیک ہے، اتحاد کو مایوس نہیں کرے گی. میں سینیٹر صاحب ہمایوں مومن صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے تلخیاں تو ہیں، انہوں نے آپ کے الفاظ کا حوالہ بھی دیا. میں چاہوں گا کہ اب ہم اس طرف نہ جائیں، اس بحث کو اس طرف نہ لے کے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی یہ وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر ٹھیک ہے جو ماضی میں ہوا آپ کی طرف سے غلط ہے، دوسروں کی طرف سے غلط، اس کو ذرا ریکٹیفائی کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، بھول جائیں، آگے کی طرف دیکھیں، کیونکہ بار بار جب پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو ہم تو پھر وہیں کھڑے ہیں اسکوائر ون پہ. دیکھیں، سب سے پہلے میں اپولوجائز کرتا ہوں اگر ان کو وہ جو میں نے وہ مثال وہ ایک نارمل ایک محاورہ تن ہے. ایٹ کتے کا ویر کا مطلب یہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے ان کا وہ ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی آپ کر لیں، یہ محاورہ تن چیز ہے، یہ لٹرلی معنوں میں نہیں جاتے ہوتے بہت ساری چیزیں. لیکن چلیں، اگر انہوں نے برا منایا تھا، آئی اپولوجائز فار دیٹ تھنگ، دیٹس ناٹ اے پرابلم. میں کامران مرتضیٰ صاحب لاسٹلی آپ نے دونوں حضرات کی گفتگو سنی، آپ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، میں آپ کا لاسٹ ٹیک لیتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک اور مشکل ٹاسک ہے؟ اب اس مشکل ٹاسک کو آپ اپنے سر لے رہے ہیں، پہلے بھی لے چکے ہیں، اور بعد میں آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ پورے سارے دوست حکومت میں ہم باہر ہیں، صدر ہی باہر ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بار پھر آپ اس مشکل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کہیں جب بہت آگے چلے جائیں آپ کے یہ دوست تو دوبارہ آپ کو بھول نہ جائیں؟ بھول جانے کی بات تو اب یہ تو کل کے اوپر، جب یہ غیب کا علم اللہ پاک کو ہے کہ کل کیا ہوگا. ماضی میں تو یقیناً ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا. بھولنے پہ تو ہمیں اعتراض نہیں تھا، مگر وہ جو سسٹمیٹک طریقے سے جو ہمارے ساتھ کیا گیا وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا گیا، کس طرح سے ہمیں شرنک کیا گیا. مگر بہرحال
اب ملک کی بقا کا مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور ملک کی بقا کا جب مسئلہ پیدا ہوگا تو یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اس کی بہتری کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے نا اگر جماعتیں دونوں نزدیک آئیں تو بھر کے ہم پھر آگے چلیں گے، مل کے اکٹھے ہو کے چلیں گے. لیکن ابھی فوری طور پہ شہباز حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں آپ لوگوں کی طرف سے؟ فوری طور پہ بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ باتیں اگر میچور ہو گئی تو اگلے ہفتے سے بھی ہو سکتی ہیں، اگلے مہینے سے بھی ہو سکتی ہے، مگر کچھ چیزوں کا میچور ہونا ضروری ہے. سسٹم میں اس مشکل کی وسعت ہے، اس کی گنجائش ہے، یا ابھی سسٹم جیسے آپ نے پہلے حوالہ دیا پیج کا، تو وہ پیج کیونکہ ہے تو وہ وسعت نہیں ہے، تو آپ کے لیے پھر گنجائش نہیں ہے؟ سسٹم کے اندر یہ اونٹ کے جو محاورہ ہے، پہلے والا محاورہ تو وہ حسن مرتضیٰ بھائی کو برا لگا، تو یہ زیادہ مناسب محاورہ کہ وہ اونٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک تنکا بھی کبھی بھاری ہو جاتا ہے. تو یہ پوائنٹ آف سیچوریشن پہ معاملہ آیا ہوا ہے، اب صرف ایک تنکے کی ضرورت ہے. اور چلیں، بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، آپ کا شکریہ. تو اس وقت ظاہر ہے سبھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ سبھی مشکل میں ہیں، اور سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن سب کو اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ مشکل ان کی طرف آتے ہوئے بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی. آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کون مشکل میں اور کون آسانی میں. ابھی تو فی الحال سبھی کا امتحان چل رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.